چاچڑ صاحب سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، جناب خالد حشمت صاحب سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، جناب سردار اسماعیل خان بلوچ صاحب جو ہمارے بزرگ ایڈوکیٹ ہیں اور ہمیشہ ان کی محبتیں ہمارے ساتھ رہی ہیں، بہت ہی قابل احترام جناب سابق ایڈیشنل سیشن جج جناب اسلم مرزا صاحب، قابل احترام جناب نصر اللہ خان ترین صاحب، جناب برکت علی باجوہ صاحب، قابل احترام سول سوسائٹی سے جناب ڈاکٹر کیپٹن نیاز احمد صاحب، جناب مخدوم سید اظہر حسین شاہ صاحب، قابل احترام جناب مخدوم کامران حسین شاہ صاحب، میرے بہت ہی قابل خواجہ فرید ڈگری کالج پریمیئر خان ڈاکٹر ولی محمد قادری صاحب، جناب میاں رفیق صاحب نائب صدر صادق کلب، قابل احترام جناب صدر پریس کلب، معزز اراکین پریس، قابل احترام جناب ریاض احمد نوری صاحب صدر جمعیت علماء اسلام، اور میں ان کا نام ممبر نیشنل کوآرڈینیشن کونسل ہیں، ممبر عدلیہ بحالی کمیٹی ہیں، جنہوں نے چند ماہ پہلے پارلیمنٹ کے سامنے جن کا خون بحالی عدلیہ اور بحالی جمہوریت کے لیے بہا، جناب محمود اشرف خان صاحب ملتان ہائی کورٹ ہجوم دیکھ کے راستہ نہیں بدلتے ہم، ہجوم دیکھ کے راستہ نہیں بدلتے ہم، کسی کے ڈر سے تقاضے نہیں بدلتے ہم، ہزار زیر قدم ہو راستہ خاروں کا، جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم۔ دوستو یقیناً آپ لوگ بخوبی وکلا تحریک سے، وکلا کی قربانیوں سے، یہاں پر سول سوسائٹی کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر وکلا کی جو کثیر تعداد یہاں پر ہے وہ بخوبی جانتی ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آج یہ ملک ان ظالم حکمرانوں نے ایک ایسے دہرائے پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر قتل و غارت گری، لوٹ مار، ڈکیتیاں اور انسان بنیادی سہولتوں سے بھی دور ہو چکا ہے۔ آج بھی اس وقت بجلی یہاں پر نہیں ہے، شہر کا ملک پورا اندھیروں میں ڈوب چکا ہے، آپ کو نہ گیس پرووائڈ ہو رہی ہے، نہ کھاد ملتی ہے، نہ پانی ہے۔ غرض کے میں سمجھتا ہوں کہ آج موت ہر سڑک پر رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس پہ یہ افتاد کس لیے آ ٹوٹی ہے، اور جو مارنے والا ہے اس کو بھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہا ہے۔ اور یقیناً یہ معجزے اور یہ کرشمے صرف اسی زمین بے-آئین کے ماتھے کا جھومر ہو سکتی ہیں جہاں پر قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں پر آئین کی عملداری نہ ہو، جہاں پر عدلیہ بے بس دکھائی دیتی ہو۔ اور دوستو یہ حقیقت ہے کہ ہماری تاریخ اتنی بھیانک ہے کہ کسی وزیر اعظم کی مقدر میں کال پھوٹڑی اور کسی کے مقدر میں 25 سال سزا لکھ دی گئی، اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ وہ لیڈران جو ووٹوں کے لیے ووٹوں کی تلاش میں سرگرداں تھے، ان کی جھولیوں میں یہاں پر موت ڈال دی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے ارمانوں کے پھول پہ نچھاور کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنی جانیں نچھاور کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں آج یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے ان علماء کرام جنہوں نے مجھے کہا کہ یہ بات ضرور کیجئے گا کہ جامعہ حفظہ کے وہ طالب علم، وہ معصوم طلباء، وہ خواتین جو وہاں پر دینی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہتے تھے، ان پر جس طریقے سے فاسفورس بم پھینک کے ان کے جسموں کو صفوف میں بدل دیا گیا،
दोस्तों, एक ऐसी भयानक रात मैं समझता हूं कि अब भी इस मुल्क के अंदर चल रही है और कंटिन्यूटी है उस जालिम हुक्मरान की, उस डिक्टेटर की। कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। और अगर कोई कहता है तो मैं समझता हूं कि मां सिवाय ढोंग के अलावा कुछ नहीं है, और वो कहते हैं कि सब अच्छा है। दोस्तों, मैं आप तमाम भाइयों को माजी के उन झरोखों की तरफ लेके जाना जरूरी समझता हूं कि वो 9 मार्च 2007 का वो दिन, यकीनन आप उस दिन से वाकिफ होंगे जब 4-5 जर्नैल फौजी वर्दियों में मलबूस और उनके सामने मर्द आहिल, मर्द हक, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जिस तरीके से वहां पर बैठे हुए थे और वो अपनी मनमानी करना चाहते थे, लेकिन उनकी एक ना से जो उन्होंने उनके मुतालबे मानने से टोटल इनकार किया और उस जालिम डिक्टेटर और हुक्मरान ने उनको उनके घर के अंदर पाबंद सलासल कर दिया। लेकिन यकीनन वो एक छोटा बच्चा फलज खान जिसका नाम है, वो खिड़की से जिस तरह देखता था तो पूरी 16 करोड़ आवाम से ये सवाल करता था कि पाकिस्तान के कानून में छोटे बच्चे को कैद नहीं किया जाता, लेकिन ये फौजी वर्दी में मलबूस हुक्मरान के जालिम डिक्टेटर ये फिरौन, उसने उस छोटे बच्चे को भी घर के अंदर जो है वहां पर महबूस करके रख दिया। और फिर यकीनन वो क्लास सड़कों पे आए और ये यकीनन ये वकला ही थे जिन्होंने इस सोई हुई कौम को याद दिलाया कि अपने हकूक के लिए किस तरीके से सड़कों पे आया जाता है। ये वकला ही थे जिन्होंने ये याद दिलाया कि किस तरीके से अपने हकूक के लिए लड़ा जाता है। ये वकला ही थे जिन्होंने कौम पे छाए हुए मायूसी के बादलों को दूर किया। वकला ने चैम्बरबंद हड़तालें की, तपती दोपहर पे लाठियां खाई, हत्ता के उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए। लेकिन फिर ये वक्त चलता गया और दोस्तों फिर वो तारीख, एक 20 जुलाई की तारीख जो है वो पाकिस्तान में आती है जब अदल के ऐवानों में बैठे हुए वो इंसाफ के मतवाले, वो इंसाफ के पुजारी जो इंसाफ करना जानते थे, उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को 20 जुलाई को बहाल किया। लेकिन वो डिक्टेटर, वो जालिम हुक्मरान, उसकी तबीयत को ये नाराज गुजरा और फिर एक तीसरी तारीख 2 नवंबर की आती है। दोस्तों, ये हकीकत है कि 2 नवंबर के बाद मुगलों की कुर्बानियां वो अपनी जगह पर सम्राट लाई, लेकिन हालात किसी जगह पर बदलते हुए कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दिए। आज भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आज भी अपने उसी घर में बैठे हुए हैं। आज भी वकला उसी तरीके से तहरीक जारी और सारी रखे हुए हैं और लगता यह है कि यह सफर जैसे हमने कल ही शुरू किया है। और शायद जालिब ने इसी मौके के लिए कहा था कि कहां कातिल बदलते हैं, फकत चेहरे बदलते हैं, और जब अपना सफर है कि फासले भी साथ चलते हैं। वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचती हो, ना वो सूरज निकलता है, ना अपने दिन बदलते हैं। कहां तक दोस्तों की बेदिली का हम करें मातम, चलो इस बार हम भी सरे मक्तल निकलते हैं। लेकिन मैं जो ऐवानों में बैठे हुए वो फिरौन, मैं उनको यकीनन ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम अपना हक लेना जानते हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस जो यहां पर आज तशरीफ लाए हैं, महमूद अशरफ खान साहब जो यहां पर तशरीफ लाए हैं, दोनों जजेस साहबान अपनी उस माजूली के दौरान रिटायर हुए, लेकिन उनके कदमों पे कोई लग़ज़श नहीं आई और उन्होंने
اور انہوں نے یہ قربانی آپ دوستوں کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے، اس ملک کے اندر حقیقی عدل کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی. اور یہ قربانیاں، میں اپنے محترم ججے صاحبان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی. یقیناً آج یہ بھرا ہوا پنڈال اور رحیم یار خان کے یہاں پر سول سوسائٹی کے لوگ آپ لوگوں کو یہاں پر اپریشیٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج آئین ایک فریب بن چکا ہے، عدلیہ ایک دھوکہ بن چکی ہے، اور قانون کی حقیقت کو آپ سب سمجھ چکے ہیں. آج انسانیت کا گلا کاٹ رہی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر اس کا مداوع کیا ہوگا، کہاں پر جا کے رکے گا یہ سفینہ غم. میں سمجھتا ہوں اب کہیں رکنے کا وقت نہیں رہا، کیونکہ وقت اب نہیں ہے. صرف اور صرف آپ دوستوں کو، پاکستان کے شہریان کو، آپ لوگوں کو اپنی سوچ کے دھاروں کو ایک انقلابی نظریہ دینا ہوگا، ایک انقلابی مقصد دینا ہوگا، ایک ایسا مقصد کہ جسے ہم پایا تکمیل تک ہم نے ہی پہنچانا ہے. ایک ایسا مقصد کہ جس سے ملک کے اندر آپ کو حقیقی معنی کے اندر عدل ہوتا ہوا نظر آئے. ایک ایسا مقصد کہ جس کے اندر جمہوری ادارے پروان چڑھتے ہوئے نظر آئے. اور جب تک قربانیاں نہیں دی جائیں گی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز بدلے گی نہیں. اور قربانیاں یہ ہماری میراث ہے، یہ ہماری میراث ہے، ہمیں ہی اسے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. ہم اسے آنے والی نسلوں کے لیے قطعاً نہیں چھوڑ سکتے. دوستو، اپنی سوچوں کو یکجا کرو، اپنی سوچوں کو ایک انقلابی مقصد دو. اور یہ انقلابی مقصد صرف اور صرف میں نے عرض کیا جیسا کہ اس ملک کے اندر حقیقی معنی میں عدلیہ کو آزاد کرنے کا مقصد ہونا چاہیے. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کا مقصد ہونا چاہیے. اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہی آپ لوگوں کو کوشاں ہونا چاہیے. میں اپنی اس بات کو مختصر مزید کرتا ہوں کیونکہ یقیناً ٹائم کافی سارا ہو چکا ہے اور مقررین کافی سارے ہیں. لیکن میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور اسپیشلی اس موقع سے جو سول سوسائٹی کے افراد جنہوں نے ہمارے ایک کہنے پہ پورے شہر کو بند کیا. میں نے جب بھی ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے تالا بندی ہڑتال کی، وکلا کے جلوس گائے. تو اکبر علی شاہین صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے کہ انہوں نے ان کو منرل واٹر، مٹھائیاں اور ہر طریقے سے ان کے خاطر مدارت کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی محبت ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اب جمہوریت کے ستونوں کو پروان چڑھنا چاہیے، لوگوں کے دھاروں کو، سوچوں کے دھارے کو تبدیل ہونا چاہیے. اس شعر کے ساتھ آپ سے رخصت دوں گا کہ رات پھر رات ہے، اس کو گزرنا ہوگا. صبح آزادی کے سورج کو نکلنا ہوگا. خون دل دو گے تو آزاد وطن پاؤ گے، ورنہ سینے میں خدا کی قسم گناہوں کی جلن پاؤ گے. تھینک یو ویری مچ.